زبیر رضوی کی ادبی صحافت. ادبی رسالہ نکالنے کے لیے ایڈیٹر نے 3 بنیادی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. ایک وہ حالت کی تمام اصناف غزل، نثر، افسانہ، انشائیہ، مزاحیہ، طنزیہ، ناول، تنقید اور تحقیق کا حلقہ شروع رکھتا ہو. ان اصناف کی روایت سے واقف ہو اور ہم رجحانات و بیانات سے آگاہ ہو. 2 ہم ادب کے نئے مختلف دھارا سے وابستہ دور و نزدیک کے تمام لکھنے والوں یا کم از کم بیشتر لکھنے والوں سے واقف ہو. اور 3 بے لوس ہو، سیلف لیس. یہ 3 بنیادی صفات جس میں ہوگی اس کے ذہن میں یہ صاف ہوگا کہ اسے رسالہ کیوں نکالنا ہے، کیسا نکالنا ہے اور کس طرح نکالنا ہے. ان اوصاف کے علاوہ 2 ایک اور اضافی خوبیاں بھی درکار ہوتی ہیں. مثلاً بہتر ہو کہ مدیر ہم دنیا کے سیاسی، سماجی، ثقافتی معاملات پر اچھی نظر رکھتا ہو. مزید یہ کہ اس کے ارد گرد کی زبانوں میں اور عالمی طور پر دیگر زبانوں میں کس طرح کا ادب لکھا جا رہا ہے ان سے آگاہ ہو. سونے پہ سہاگا اگر یہ خوبی اور ہو کہ مدیر قارئین کا اپنا حلقہ پیدا کرنے اور مستقبل کے لکھنے والوں کی شناخت اور ان کی آزادی کرنے کا بھی وژن رکھتا ہو. زبیر رضوی صاحب اور ان کے رسالہ ذہن جدید کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ چند باتیں از خود ذہن میں آئیں. بلکہ یہ جو درجے والا خصوصیات اور خوبیاں یہاں درج ہوئی ہیں وہ دراصل زبیر رضوی کی مدیرانہ شخصیت کو مجسم و متشکل کرنے کی کوشش میں ذہن میں نقش ہوتی چلی گئی. یہ تو بھی ایک بات کہ کیوں زبیر رضوی اتنے اہم مدیر ثابت ہوئے. ماضی قریب کی ادبی صحافت میں یہ بات بلا موقع تردید کہی جا سکتی ہے کہ پچھلے 30-40 برسوں میں ہندوستان ہی میں نہیں پاکستان میں بھی کوئی اور رسالہ جو اپنی مکمل شکل میں رسالہ ہو ایسا نہیں ملا جو اس طرح احساس ثابت ہوا. اب ذرا یہ دیکھا جائے کہ یہ رسالہ کن زمانی حالات میں ملا اور کیوں کر اور کس طرح اپنی جگہ مستحکم کر سکا. اس کے لیے ہمیں اس عہد کی عمومی ادبی فضا اور اس زمانے میں نکلنے والے دیگر ادبی و علمی رسائل و جرائد کی سمت و رفتار پر ایک نگاہ ڈالنا ضروری ہے. 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں ایک گہرا سناٹا ادبی صحافت میں قائم ہو گیا اور جس میں شاعر اور آج کل کے علاوہ جواز، اصلی ادب اور کچھ حد تک الفاظ کو چھوڑ کر کوئی قابل ذکر رسالہ نہیں کر سکتا. ایسے میں ذہن جدید نے اردو کی ادبی صحافت میں قدم رکھا. 1990 میں جب ذہن جدید کا پہلا شمارہ شائع ہوا تو اردو کی ادبی صحافت میں جیسے ایک نئے عہد کا آغاز ہو گیا. سبب یہ ہے کہ اب سے پہلے اردو کے کسی مدیر نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ادبی رسالے میں فائن آرٹ یعنی ادب کے علاوہ رقص، سنگیت، پینٹنگ، تھیٹر، فلم، کارٹون سازی وغیرہ پر بھی تحریریں شائع کی جا سکتی ہیں جو اردو قارئین کے دور افتادہ اور کہنا چاہیے کہ ایسے بڑے حلقۂ قارئین کے لیے بالکل نہیں بات. زبیر صاحب کا یہ آئیڈیا ٹھیک کر گیا. ذہن جدید کے قارئین کا ایک حلقہ اسے روزہ سے نکلا لیکن رسالے کے مقبول ہونے کا یہی ایک سبب نہ تھا. زبیر صاحب نے اس وقت کے سب سے اچھے لکھنے والوں کو یہاں اکٹھا کر لیا تھا. ادبی صحافت اور ذہن جدید نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ہمارے کئی بڑے قلمکار جو خاموش ہو گئے تھے وہ سرگرم ہو گئے. کچھ اس لیے کہ ایڈیٹر زبیر رضوی کسی ادبی قبیلے کے فرد تھے اور کچھ اس لیے کہ یہ رسالہ ایک نئے رنگ، ڈھنگ، نئے مزاج و انداز کے ساتھ سامنے آیا. احمد ندیم قاسمی، اشفاق احمد، ممتاز مفتی، سریندر پرکاش، محمد علوی، بانو عفیہ، ڈاکٹر صدیقی، اشفاق احمد، انتظار حسین، بلدار کومل، زبیر جعفری، انور رفیق، اقبال مجید، رتن سنگھ لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ایک گرما وجود پیدا ہو گئی. ذہن جدید کا اجرا اس معنی میں 90 کی دہائی کا ایک ادبی واقعہ ہے کہ اس نے اپنے قارئین کا ایک حلقہ پیدا کیا
पुराने लिखने वालों को इंस्पायर किया, नए लिखने वालों को दरियाफ्त किया और उनकी खातिर का हौसला अफजाई की। ये सब कुछ उसने मकानत और इक़रार के दायरे में रहते हुए किया, कोई रेडिकलिज्म इख्तियार किए बगैर किया। जो 250 सफारों पर मुश्तमिल एक सहमाही रिसाला जो अपने वक्त से हमेशा कुछ न कुछ तारीफ से शायद होता रहा, मकबूलियत की उस बुलंदी को पहुंचा के तारीफ से उसका इंतजार रखा और शायद होने के चंद दिनों के अंदर ही आपके हल्कों में मौजूद गुफ्तगू बन जाता। जुबैर साहब ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत से सुपुर्दोशी के बाद वहाँ से जो तजर्बे अपने साथ लाए थे, उनमें से एक ये था कि अपने वक्त और अहद को ज़्यादा से ज़्यादा अंगेज करने की कोशिश करो, क्योंकि जो आज का वक्त है वही कल को तारीफ हो जाएगा। 21वीं सदी की आमद का अवला जब ज़हन जदीद ने अब तक की उर्दू अदबी सहाफ़त का सबसे बड़ा धमाका किया। उन्होंने 20वीं सदी के अदब का एक जायजा पेश किया। 10 बेहतरीन कहानियाँ, 10 बेहतरीन नावल, 10 बेहतरीन शायर, 10 अहम तनकीदी किताबें, फिक्शन के 5 बेहतरीन मक़ालात वगैरह। और इस 20वीं सदी के लिए उन्होंने अपने अहद के 30-40 बड़े अहलकार नामों को मुंतखब किया, उनसे आराम मांगी, उन रायों को यकजा किया और उनसे जो ठोस नतीजे बरामद हुए उन्हें अपनी नौयत का पहला अदब पैमा के रुमान के तहत एक शुमारे में शायद कर दिया। एक हलचल में हिंदुस्तान से पाकिस्तान में कोई इत्तफाक कर रहा है, कोई इख्तिलाफ कर रहा है, कोई अपना जायजा पेश कर रहा है, किसी को किसी नाम पर एतराज, किसी को किसी को इस बात पर कि सिंपल साइंस बहुत छोटा था। जुबैर रज़ी का एक मुख्तसर सा जवाब 40 के बजाय 100 लोगों से भी राय दी जाती, तब भी नतीजे में कोई खास फर्क न पड़ता। न कोई जायजा कभी मुकम्मल होता है, न इस जायजे से सबको इत्तफाक होता है, लेकिन ज़हन जदीद को एक बहुत बड़ा काम इस तरह करना था, उसने कर दिया। आज भी किसी से पूछे कि उर्दू की सबसे बड़ी कहानी कौन सी है, वो इत्मीनान से कहेगा कफन सनद। ज़हन जदीद शुमारा 29 ज़हन जदीद को जुबैर साहब ने कम अज़ कम 30 बरस तक निहायत सरगर्मी के साथ, नई तब्दीलियों के साथ, नए हालातों हवादिस से खुद को आहंग रखकर और अपने अफकार और नज़रियात के ऐलान के साथ निकाला। बिला खबर पहले ही शुमारे में सुलेमान प्रकाश की 2 कहानियाँ अपने तारीखी नोट के साथ शाये की। पहला ही जुमला, उर्दू कहानी को सादत पसंद मंजू के बाद जिस शाकिर अफसाना निगार की जरूरत थी वो सुलेमान प्रकाश की शक्ल में मैसर आ गया। बस ये जुमला अरबी जुमला में गूंज गया। इधर वाली सनदी का एक मजमून छपता है, बड़े बड़े दूतों के लिबास आफरा धज्जियां बनकर उड़ने लगे। सुलेमान प्रकाश वाले सालबी की तरफ कमान खींचकर एक अफसाना मांगते हैं। जवाबी हमला वारिस का कमलों का फैसला कौन से कौन सा वासिल जो कुचल नाम साख्तियार पर एक किताब लेकर आए। माबा जदीदियत का शुरू गला है, लिखकर छपवा रहे हैं। यह हमारी बहस नहीं, साजिश है। इधर बातें मसीह शहीद की गई है, फिजा में गुस्सा है, रंजीदगी है, मायूसी है, दर्द है। शबोए अहमद सिंगार लिखता है, ज़िंदगी की कहानी छपी एक आम में चर्चे में आने 70 की दहाई में उभर नाम होने वाला निगार शबोए अहमद सिंगार की इशार के बाद रातों रात स्टार हो गया। उर्दू कहानी की तारीफ से सिंगारदान को बेदखल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ज़हन जदीद न होता, कोई और सवाल होता तो क्या ये कहानी इस तरह आम की आम में मशहूर हो जाती? शायद। इस बाइक की और कई कहानियाँ इसके आगे पीछे और कई मिसालों में छप चुकी हैं। ये शोहरत और मकबूलियत किसी और के हिस्से में ना है। ये कहकर मैं इस कहानी का खर्च होता नहीं कर रहा, सिर्फ उसके बदल को निशानबंद कर रहा हूँ, जो ज़हन जदीद में उसकी इशार के बाद उसे मिला। 1995 1996 में उन्होंने यही बात दी है, जदीद नज़्म पर 2 शुमारे निकाले, शुमारा 19 और 20। पहला शुमारा अख्तरुल ईमान के बाद से 1980 तक की नज़्म शायरी का इंतखाब जो उन्होंने खुद किया। दूसरा शुमारा नज़्म की तारीफ, जदीद नज़्म के मैदान को इम्तियाज़ात पर मबनी मुंतखब मज़ामीन पर मुश्तमिल है। नई नज़्म का सफ़र किताबनुमा 1974 मुरत्तिब खलील रहमान आज़मी के बाद उर्दू नज़्म का कोई और जामी इंतखाब नहीं छपा था, या कम अज़ कम कोई भी सतह पर काबिल ज़िक्र नहीं समझा गया था। फिर 2-3 साल बाद एक शुमारा 80 के बाद की नज़्मों के इंतखाब पर मुश्तमिल, तीनों शुमारे हाथों हाथ लिए गए। बाद में उन्होंने
نے ان کو ججا کر کے کتابی صورت میں شائع کیا. اس طرح کہ یہ ایک دستاویزی نوعیت کی کتاب بن گئی. زبیر رضوی کچھ شاعر تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ذہن جدید کے 25-26 برسوں کے سفر میں تخلیقی ادب میں ان کی دلچسپی شاعری کے مقابلے افسانے کی طرف زیادہ رہی. افسانے پر جتنی توجہ ذہن جدید نے کی، کسی اور رسالے کو اتنی کامیابی نہیں مل سکتی. کئی افسانہ نگاروں نے ذہن جدید کے صفحات پر گویا اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کیا. کئی افسانہ نگاروں کو شناخت اسی پرچے سے ملی. میرا اندازہ ہے کہ ان برسوں میں جو قابل ذکر افسانے اردو میں چھپے ان میں ذہن جدید اور شکون کا حصہ دیگر اعلیٰ درجے کے رسائل مثلاً نیاور، سوغات، شاید آج کل کے مقابلے زیادہ ہوگا. زبیر صاحب نے اردو کے تبادلہ افسانوں کے علاوہ ہندی، بنگلہ، اڑیا، مراٹھی وغیرہ ہندوستانی زبانوں کا ادب تواتر سے چھاپا. ہندی کے مشہور افسانہ نگار ادے پرکاش کو اردو میں آج کل نے ہندی کہانی نمبر جنوری 1988 سے متعارف کرایا تھا، مگر زبیر رضوی نے یکے بعد دیگرے ان کی کئی کہانیاں چھاپی. اس طرح کے وہ اردو ادب کہ وہ اردو والوں نے ایک مقبول نام کر گئے. اصغر وجاہت کا ڈرامہ کسی لاہور میں دیکھیا چھاپتے ہیں اور وہ اردو والوں میں بھی جان پہچانا نام بن جاتے ہیں. فسادات کی کہانیاں، خواتین کی کہانیاں، طوائفوں کی زندگی پر مبنی کہانیاں جیسے کئی یادگار سمارشات ہیں جو اب ہماری ادبی تاریخ کا اہم حصہ ہیں. ان کے علاوہ غیر ملکی ادب سے مارکی سپاہی اخلاق، سارا مامو، ارحان بامو، نجیب محفوظ، نازک الملائکہ، قرۃ العین حیدر طاہرہ، فروغ فرحت، ٹونی موریسن، گلدن گراس وغیرہ کی ڈھیروں کہانیاں مضامین رسالے میں جو تحریریں شائع ہوتی ہیں ان کا ایک بڑا حصہ وقت کے ساتھ فرسودہ ہو جاتا ہے. یہ ذہن جدید کے ساتھ کم ہوا. یہ بات کچھ اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی ذہن جدید کے تقریباً 50 شماروں کو دوبارہ الٹ پلٹ کر دیکھا ہے. زبیر صاحب کے تمام وقتی اور ہنگامی موضوعات کو رسالے کے صفحات پر جگہ دینے کی کوشش کی، لیکن ان میں بھی ان کی کوشش ایسی تحریروں کی اشاعت پر رہی جو بعد میں بھی پڑھی جا سکے اور ایک دائمی قدر کی حیثیت رکھتی ہوں. مثلاً ذہن جدید میں شاید چھوٹے بڑے مضامین کو یکجا کر کے انہوں نے تقریباً 1 درجن کتابیں تیار کی، جن میں سے چند یہ ہیں: ہندوستانی سنیما 100 برسوں کا سفر، اردو فنون اور ادب، غالب اور فنون لطیفہ، کالی رات، فسادات کی افسانے، اصلی آدمی ادب کے سکون، احوال و افکار، ادب، تھیٹر، مصوری، رقص، کارٹون اور فوٹوگرافی سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات کے انٹرویوز کا مجموعہ وغیرہ وغیرہ. مجھے یقین ہے کہ تلاشی تحقیق کی جائے تو موسیقی، رقص، کارٹون سازی، فلم سازی وغیرہ پر کئی مخصوص کتابیں تیار ہو سکتی ہیں. رسالے کا جو کھاتا انہوں نے پہلے شمارے سے بنایا تھا اس میں وہ مسلسل تبدیلیاں کرتے رہے، مگر اس طرح کہ اس کا کریکٹر نہ بدلے. اس نے اپنی جو پہچان بنائی ہے وہ قائم ہے اور اس کے قارئین کی دلچسپی بنی ہے. ذہن جدید نے ایک طرف سیریل لکھنے والوں کو متوجہ کیا تو بہت سے نئے لکھنے والوں کی طرف کی بھی حوصلہ افزائی. یہ ایک نیا رول ماڈل بن گیا جس میں اعلیٰ ادب، فلم، فن، تھیٹر، بین الاقوامی سطح پر ہونے والی فکری اور ادبی تبدیلیوں کی جھلکیاں مل جاتی تھیں. اس رسالے کو جلد ہی انہوں نے مزاحمت کا ایک اختیار بنا دیا تھا. فرقہ پرستی، کٹرواد، بنیاد پرستی، سینسرشپ، ادبی اور فکری دنیا میں ہونے والی جھوٹ خسوٹ کے خلاف ان کا قلم لگاتار اپنی آواز بلند کرتا رہا. زبیر رضوی ایک حساس اور آگاہ ذہن انسان تھے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ فسادات، فرقہ پرستی، سینسرشپ، ادبی مافیا سرگرمیوں کی سرگرمیاں، ادیبوں کے تئیں سماج کی بے عزتی وغیرہ پر پیدل پہ تیکھے اعلامیے لکھے، بلکہ اردو کے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بنیاد پرستی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. وہ بائیں بازو کے نزدیک کے حامی تھے، تاہم مذہب کی نیک قدروں اور روحانیات کے بہت قائل تھے. لیکن وہ بنیاد پرستی جو فرقہ پرستی کا بدل ہو گئے اور سماج کے افسری اور انتشار کو بڑھاوا دے، اس کے وہ سب نقطہ چین تھے.
انہوں نے کئی بار اس بات میں داخل اسی طرح حالیہ دنوں میں اردو صحافت کے بنیاد پرستانہ مزاج کے تئیں فکر مندی کا اظہار و تجزیہ بھی ان کے علاقے میں ملتا ہے. ذہن جدید ان کے لیے صرف ایک رسالہ نہیں تھا، وہ ان کا پیشن بن گیا، جس کے ذریعے وہ اپنے قارئین میں ایک بیداری پیدا کرنے کی کوشش آخری وقت تک کرتے رہے. رسالے کے ڈھیروں صفحات وہ خود لکھتے تھے. رسالے کا پروف پڑھنے، اس کے اشتہارات لانے، ادیبوں سے رابطہ کرنے، چھپوانے، پیکٹ بنانے، پتے لکھنے سے لے کر داستانے تک لے جانے اور پوسٹ کرنے تک کا سارا کام وہ خود ہی کرتے تھے. اتنا سارا کام کسی دیوانگی کے بغیر، پیشن کے بغیر ممکن نہیں. 25 سال سے بھی زیادہ عرصے تک وہ رسالہ نکالتے رہے. یہاں تک کہ پچھلے دنوں جب ان کے برین ٹیومر کا آپریشن ہوا تو مجھے لگا کہ اب وہ قلم کاغذ سے کنارہ کش ہو جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ آپریشن کے لیے جانے سے پہلے بھی وہ ادب، سماج اور ذہن جدید کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے ملے. وہ ایک بےحد کامیاب آپریشن کے بعد بھی پہلے کی طرح اپنے محدود موضوعات پر باتیں کرتے اور ذہن جدید کے اگلے شمارے پر غور کرتے ہوئے لیے. ذہن جدید کے 25 سال پورے ہونے پر میں نے سوچا کہ زبیر صاحب کے اس یوگدان کے لیے ان کی تقریر کی جانی چاہیے. میں نے ان سے بات کی، وہ پروگرام کی تفصیلات وہ خود طے کرنے لگے اور وہ یہ کہ رسالہ فوکس میں رہے. اس نے جو کام کیا ہے اسے اجاگر کیا جائے، اس کی تشریح کی جائے. رسالے کے مستقل قائمین ہیں اور شاعر گائے ہیں، ان کے خیالات سنے جائیں. اور زبیر صاحب وہ منچ پر نہیں، نیچے بیٹھیں گے. یہ زبیر صاحب کا پلان تھا، جو ظاہر ہے کہ اس سے الگ جو میں نے سوچا تھا کہ انہیں گلدستہ بنایا جائے گا، شال، شیٹ، کیک، فوٹو، ویڈیو، اخبارات میں سب میں تشریح وغیرہ ہوگا. اس وقت ان کے پلان کے سامنے میں نے اپنے آپ کو بہت بونا محسوس کیا. افسوس کہ ان کی پسند کا پروگرام منعقد کرنے کے پھر میں یہ کام نہیں ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے مجھے دوبارہ ٹوکا بھی نہیں. ہاں، اگلے شمارے میں تعاون دینے کے لیے کہا. زبیر صاحب ذہن جدید کے ذریعے نئے ادب کے فروغ اور نئے ادیبوں کی تلاش و جستجو کی طرف ہمیشہ مائل رہے، لیکن پچھلے چند برسوں سے وہ جیسے اس مقصد کو پانے میں اپنے آپ کو ناکام محسوس کرنے لگے تھے. چنانچہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ میں ذہن جدید کے نئے پرانے قائمین کو لے کر مذاکرہ کروں، جس میں موجودہ عہد میں اردو میں تعلیم کی کمی، اردو زبان اور ادب کے سیکولر کریکٹر کے سوال پر ادیبوں کے بیچ ذہنی سطح پر تناسلی جیسے موضوعات اور سنجیدگی سے بات چیت ہو. درجن بھر ناموں میں سے 4-5 ناموں پر اتفاق کیا. مذاکرے میں حصہ لینے والے ہم سبھی لوگ اپنے اپنے ذہن میں ان گہرے سوالوں پر غور و خوض کر رہے تھے. ایک دوسرے کے رابطے میں بھی تھے اور ایک دوسرے کو یہ بھی یاد دلاتے رہے کہ یہ کام زبیر صاحب کے کہنے پر اور ذہن جدید کے لیے کر رہے ہیں. چنانچہ مذاکرہ اس طرح بھرپور ہوا کہ زبیر صاحب کو پسند آ جائے، اس طرح بھرپور ہو کہ زبیر صاحب کو پسند آ جائے. ان کے قارئین کے لیے دلچسپ اور فکر کے دروازے کھولنے والا ایک میں چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر موجود رہتا تھا. ہم کبھی بھی مل سکتے تھے اور اپنے خیالات کو یکجا کر کے ان کے حوالے کرنے والے تھے، جس کے وہ انتظار میں تھے. افسوس کہ انتظار میں ان کی آنکھیں پتھر ہوئی اور ہماری باتیں ہماری گندگی میں رہ گئی. بہت شکریہ. جہاں جہاں انہوں نے نشان زد کیا تھا وہ حصہ میں نے چھوڑ دیا. یہ تو جناب